کہ لوگوں رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہو، رشتہ داری کو باقی رکھو، وہی پیسہ وہی مدد میں اپنے خاندان کے لوگوں کو کروں گا۔ تو نبی کا فرمان ہے کہ یہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ شرک کے معاملے میں، کفر کے معاملے میں، بدعت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ رشتہ داری کو نبھانے والے ہیں تو آپ امیر غریب رشتہ داری کا فرق ہرگز مت کیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله سبحانه وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، خطبے کے شروع میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد کی 21ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر جس عنوان پر آج آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان پر بہت سارے حقوق اور ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ شریعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان حقوق کے بارے میں بہت ساری تعلیمات ہمیں بتائی گئی ہیں، سکھائی گئی ہیں۔ اگر ہم حق کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
وذی القربى اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ پھر آگے اللہ نے اور رشتوں کا نام لے کر بھی ان کا حق نبھانے کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد ماں باپ کا حق بنتا ہے، ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔ ماں باپ کے بعد قرآن مجید نے اگر انسانوں میں کسی کے حق کی بات کہی ہے تو وہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ رشتہ داروں کے حق کو نبھانا ایک مسلمان کی پہچان ہے، جسے دین اسلام نے صلہ رحمی کہا۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داروں سے تعلقات کو باقی رکھنا، یہ صلہ رحمی کہلاتی ہے۔ اس کے مخالف ہوتا ہے قطع رحمی، یعنی رشتہ داری کو کاٹنا یا رشتہ داری کو توڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ایمان والے بندوں کی بہت ساری نشانیاں، پہچان اللہ نے بتائی ہے۔ اس میں سے سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا والذین، اللہ کے ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں یہ ایمان والے بندے ان رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور قیامت کے دن برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایمان والے بندوں کی پہچان اللہ نے بتائی ہے۔ اس پہچان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایمان والا بندہ دنیا میں رشتہ داری کو، رشتہ داری کے حق کو سمجھتا ہے، اس کو نبھاتا بھی ہے۔ اسی معنی میں رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھے رکھے۔ یہ قرآن مجید کی یہ آیت سورہ رعد کی 21ویں اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث دونوں اس بات کا خلاصہ ہے کہ ایک مومن ہمیشہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے جو بھی رشتے جڑائے ہیں ایک مومن ان رشتوں کو باقی رکھتا ہے۔ رشتے کا مطلب ہے انسان کے اپنی زندگی میں جو بھی رشتے بنتے ہیں، خونی رشتے، خونی رشتوں کے اندر ددیالی اور ننیالی رشتے آتے ہیں، دادا دادی کی طرف کے رشتہ دار اور نانا نانی کے رشتہ دار بھی۔ انسان عمر کی جوانی کو پہنچتا ہے تو ایک اور رشتہ اس سے جڑتا ہے، سسرالی رشتہ۔ رشتہ دار جب آپ کہیں گے تو رشتہ دار میں سب آتے ہیں، ایک انسان کے اپنے والد کی طرف کے پورے رشتہ دار، اور اپنی ماں کی جانب سے پورے رشتہ دار، اور خود اپنی جانب سے بیوی کی جانب سے جو رشتہ دار ہے، یہ پورے رشتہ دار رشتہ داری میں آتے ہیں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے، اور یہی رشتہ داری کو نبھانا یہ مومن کی پہچان بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو رشتوں کو نبھانا ہمارے اوپر حق بتایا ہے، رشتہ داری اس میں سے ایک بہت بڑا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں صحابہ کرام کو بہت نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ جب مسلمان ہوئے اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے گئے، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی زبان سے جو نصیحت، جو باتیں انہوں نے سنی اور سن کر کے ان کے دل کو لگیں، انہوں نے حدیث میں اس کو روایت کیا۔ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2422 میں ان کی اس بات کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی نظر جب اللہ کے نبی پہ پڑتی ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں جسے وہ پہلی مرتبہ سنتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام،
سلام کو پھیلایا کرو، سلام کو عام کرو، ہر کسی کو سلام کرو۔ پھر فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں مسکینوں اور ناداروں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اے لوگوں اپنی رشتہ داری کو جوڑ کے رکھو۔ اور آگے آخری نصیحت فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے اس وقت نماز پڑھو جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر تم یہ تمام کام کر لو گے، سلام کو عام کرو گے، غریبوں ناداروں کو کھلاؤ گے، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھو گے، اور رات کے پہر نماز پڑھو گے، یہ کام اگر تم کر لو گے، رسول اللہ نے کہا تدخل الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ وہ پہلی نصیحت ہے جو عبداللہ بن سلام اللہ کے نبی کی زبان سے سنتے ہیں۔ اور اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں سے ایک اہم بات یہ رہی کہ لوگوں رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہو، رشتہ داری کو باقی رکھو۔ میرے بھائیوں، رشتہ داری کی جب ہم بات کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق کی بات کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی ایسی باتیں جب سناتے ہیں، یہ باتیں ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف جب ہم ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو رشتہ داروں کو توڑنے میں، رشتہ داروں سے کٹ کے رہنے میں انسان اتنا عادی بن گیا ہے کہ اسے رشتہ داری کا کچھ خیال ہی نہیں ہے۔ آج ہر انسان اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہے، مست ہے کہ ایسے جو رشتہ داری ہے ہمارے والد کی طرف سے، ماں کی طرف سے، سسرالی طرف سے جو رشتہ دار ہے ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا مطلب رشتہ داری کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو جیسی طاقت دی ہے وہ کام کریں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ان کے گھر جائیں، میل ملاپ ملاقات کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً ٹائم نکال کر کے فون پہ بات کر لیا کریں، گھروں کو جا کے ملاقات کر لیا کریں۔ چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے گھر لے کے جائیں، اپنی اولاد کو اپنے خاندان کے بڑوں سے ملائیں، ان کے ساتھ بٹھائیں، اور رشتہ داری کے بارے میں اپنے بچوں کے دلوں میں قدر دلائیں۔ یہ ماں کے رشتہ داری کی طرف بھی یہ کام ہونا چاہیے، باپ کے رشتہ داروں کی طرف بھی یہ کام ہونا چاہیے۔ اور رشتہ داری ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک اعتبار سے طاقت ہے، لیکن آج یہ طاقت بہت بڑی ہماری کمزوری ہے۔ آج یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان کی سب سے بڑی اس کی زندگی کے اندر اگر اس کے بدخواہ اگر ہو سکتے ہیں، بدخواہ کا مطلب ہے برا چاہنے والے، ہمارا برا چاہنے والے، ہمارا برا سوچنے والے، ہمارا برا کرنے والے آج کے زمانے میں عموماً رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور انسان جب ایسی باتوں کو سنتا ہے کہ رشتہ داری کے بارے میں تو قرآن میں اتنی باتیں ہیں، اور ایک طرف ہماری سوسائٹی میں اگر دیکھیں تو رشتہ داروں کے بارے میں سوچ یہ ہے کہ اپنوں سے غیر بہتر ہے، اپنوں سے پرایا دوست بہتر ہے، رشتہ داروں سے باہر کے لوگ بہتر نظر آتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ واقعی معنوں میں رسول اللہ نے جیسے رشتہ داری کو نبھایا ہے اور قرآن و حدیث میں آپ کو جیسی تعلیمات دی گئی ہیں، اس اعتبار سے اگر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ یہ رشتہ داری یا یہ کام آپ کی زندگی میں رنگ لائے گا، آپ کی زندگی میں خیر و برکت بنے گا۔ محترم حضرات، آج جب ہمارے رزق میں تنگی ہوتی ہے یا پھر رشتہ دار وغیرہ گھر کو آتے ہیں، سب سے پہلا مسئلہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب آ گئے ہیں تو کھلانا ہے، پلانا ہے، خرچ ہے، تو ان کو کھلانے پلانے میں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ ایک دو دن میں انسان تنگ ہو جاتا ہے، ایک دن کھلایا، دوسرے دن کھلایا، تیسرے دن سے انسان سوچنے لگتا ہے کہ کب جائیں گے واپس۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ رشتہ داروں کا آنا جانا، خاص کر کے ایسے رشتہ دار جو غریب ہوتے ہیں ان کا ہمارے گھر میں آنا،
اور ہمارے پیسوں سے ان کو کھلانا یہ ہماری روزی روٹی میں برکت کا ذریعہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بھائی، برکت کا ذریعہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ دار آ کے ہمارا بینک بیلنس کم کریں گے، ہمارا پیسہ تو جائے گا. لوگ کیا ہے، خاص کر کے میں نے جو بات کہی کہ غریب رشتہ دار جب آپ کے گھر آتے ہیں تو ان کو کھلانا پلانا، یہ غریب رشتہ داروں کی بات میں نے اس لیے کی. امیر رشتہ داروں کا خیال آپ ویسے ہی کر لیں گے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو امراء ہیں، پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، تو انہوں آپ کے گھر کو آئیں گے تو وہ بعض مرتبہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں انسان کی طاقت نہ ہو اس سے بھی بہتر کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان پہ لٹاتا ہے. کیوں؟ امیر ہیں، دولت والے رشتہ دار ہیں. بھائی یہ نہیں ہے. آپ کے جو غریب رشتہ دار ہیں وہ رشتہ داروں کا خیال ایسے رکھیں کہ وہ بھی آپ کے گھر کو آئیں، مسکرا کے ملیں، خوش دلی کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کریں، انہیں کھلائیں پلائیں. یہ بہت بڑی ذریعہ ہے ہماری روزی روٹی میں برکت لانے کا. وہ کیسے؟ ایک حدیث سناتا ہوں جی، آپ کو سنیے گا، اور کبھی زندگی میں ایسا موقع آئے تو حدیث پہ عمل کیجئے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5980 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب، جو آدمی کو یہ بات پسند ہے، ان یبسط له فی رزقی، کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اس کے رزق کو اور عطا کرے اور عطا کرے. وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، یا جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کی عمر لمبی ہو، رسول اللہ نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داری کو باقی رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے، ایک تو عمر کی بات ہے، اللہ کے نبی نے بہترین بات بتائی کہ جو آدمی اپنی رزق میں برکت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے. سبحان اللہ. جب ہماری زندگی میں ایسے موقع آتے نہیں تو ہم نارمل سے، ایک کامن آدمی کیا سوچتا ہے؟ صدقہ دے دینا. اب وہ صدقہ بھی کسے یہاں ڈھونڈتا ہے، وہاں ڈھونڈتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ میرے اپنے خاندان میں ضرورت مند ہے، میں ان کو بھی دوں گا، ان کو بھی کھلاؤں گا، ان کو پلاؤں. یہ جو مال میں جو دینا چاہ رہا ہوں وہی صدقہ یا وہی پیسہ، وہی مدد میں اپنے خاندان کے لوگوں کو کروں گا. تو نبی کا فرمان ہے کہ یہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے. ارے بھائی، بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، باہر کی دنیا میں بڑے دینے والے ہوتے ہیں، بڑے دیان ہوتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے گھرانے میں، ان کے اپنے خاندان میں بہت سارے ضرورت مند ہوتے ہیں جن پر یہ خرچ نہیں کرتے ہیں، جن پر یہ لٹاتے نہیں ہیں. اور باہر کیا ہے؟ مشہور ہے کہ بڑے سخی ہیں، بڑے نوازنے والے ہیں، اور ان کی یہ نوازش ان کے اپنے خاندان کے لوگوں پر نہیں ہے. سنن نسائی کی ایک روایت سناتا ہوں جی. اللہ کے نبی صلی اللہ، سبحان اللہ، سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ علی المسکین صدقہ، اگر آپ ایک مسکین پہ صدقہ کریں گے وہ صدقہ ہے، اس کا ثواب ملے گا. لیکن فرمایا وعلی ذی الرحم سنتان، اور اگر یہی پیسہ، یہی خرچ آپ اپنے رشتہ داروں پہ کریں گے تو آپ کو دگنا، ڈبل ثواب ملے گا. کیسے؟ رسول اللہ نے کہا کہ ایک ثواب تو صدقۃ، صدقے کا ملے گا، یعنی آپ جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال میں سے وہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. اور دوسرا جو ڈبل ثواب ہے، یہ رشتہ داروں پر خرچ کر کے رشتہ داری کو باقی رکھ رہے، اس کا الگ سے ثواب ملے گا آپ کو. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک باہر کے آدمی کو دوں تو مجھے ثواب ملے گا، لیکن اگر وہی پیسہ، وہی خرچ میں اپنے ایک ضرورت مند مستحق رشتہ دار پہ خرچ کروں تو ڈبل ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ ڈبل ثواب ملے گا. لوگ سوچتے ہیں کہ رشتہ داروں پہ کتنا خرچہ کر کے بھی کیا فائدہ نہیں ہے، بول لیتے نہیں، کون بھی باہر والا تھوڑا بول لیتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ مشہور کرتا ہے، اس سے شہرت ہے، اور یہاں اپنوں پہ خرچ کر کے فائدہ نہیں. بھائی دنیا کا فائدہ مت دیکھیے، دنیا کی یہ شہرت مت دیکھیے کہ وہ بولتے ہیں یا نہیں بولیں گے. نہیں، آپ اگر اپنے ضرورت مند رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے تو آپ کو اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ کو، یعنی پیسہ ایک ہی ہے لیکن ثواب دگنا ہے،
ڈبل ہے. کیوں؟ یہ ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے. آج ہمارا مسئلہ الٹا ہو گیا ہے. آج ہم اپنے رشتہ داروں کو دینے کے لیے 10 بار سوچتے ہیں. باہر والوں کو کھلانے پلانے کے لیے کبھی سوچتے نہیں ہیں. اگر اپنوں کو کھلانا پڑے گن گن کے کھلاتے ہیں, سوچ سوچ کے کھلاتے ہیں کہ میں 2 مرتبہ کھلایا, انہیں 1 بار بھی نہیں کھلایا اب تک میرے کو. اور یہی ہم باہر والوں سے نہیں کرتے ہیں. یعنی باہر کے ہمارے دوست سمجھیے, ایسے لوگوں سے ہماری یہ بات نہیں ہوتی ہے. جبکہ رشتہ داروں کے سلسلے میں ہماری یہ کنجوسی سمجھو یا بخیلی سمجھو, رشتہ داری کے بارے میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں. جبکہ بات یہ ہے کہ یہ چیز آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے. رشتہ داروں پہ خرچ کر کے آدمی اتنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے. میرے بھائیوں, ماؤں اور بہنوں, رشتہ داری کو باقی رکھنا بہت بڑی بات ہے. آج کے زمانے میں لوگ ذرا سی بات پہ لڑ لیتے ہیں, جھگڑ لیتے ہیں, بات چیت بند کرتے ہیں, دشمنیاں شروع کر لیتے ہیں. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب خاندان کے بڑے لڑ لیتے ہیں, لیکن بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہماری ان سے بات چیت نہیں ہے, تم بھی ان سے بات چیت نہ کرو, تم بھی ان کے گھر کو نہ جاؤ, تم بھی ان سے نہ ملو. اور اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی اولاد ماں باپ کی زندگی میں بھی ان سے تعلق نہیں رکھتی ہے, اور ماں باپ کے انتقال کے بعد تو تعلق کی کوئی بات بھی نہیں رہتی ہے. اور سالوں سال گزر جاتے ہیں, اس بات کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ یہ رشتہ دار ہمارے ہیں, یہ رشتہ داری میں ہمارے بھی کچھ بنتے ہیں. یہاں ایک بہت بڑی غلطی کیا ہوتی ہے, عام طور پر ہمارے سماج میں باپ ماں کے رشتہ داروں کے بارے میں غیبت کرتا ہے کہ تیری خالہ, تیرے ماموں سب ایسے ہیں ویسے ہیں, سب بدزن کر کے رکھ دیا. ماں کیا کرتی ہے, باپ کے رشتہ داروں کے بارے میں برائی, بدزنی, بدگمانی پھیلاتی ہے. تیرے چاچا ویسے, تیرے بڑے ویسے, تیری پھپھو ویسی, سب بدنامی برا گمان اتنا پھیلا کے رکھ دیتی ہیں. اب ایک بچہ سوچنا پڑتا ہے کہ مجھے چھٹی ملی تو کہاں جانا, خالہ کے پاس جاؤں گا تو باوا ناراض ہو جائیں گے, چاچا کے پاس جاؤں گا تو امی ناراض ہو گئے, تو جانا ہی چھوڑنا, ختم. اور اس کا یہ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ یہ خود ماں باپ کر رہے ہیں, یہ باہر والے نہیں کر رہے ہیں. یہ غلطی ماں باپ سے ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کی اولاد ہے, آپ کے رشتہ دار بھی اس کے رشتہ دار ہیں, یعنی کہ دادا کی طرف جتنے رشتہ دار ہیں اس کے بھی رشتہ دار ہیں, اور نانا کی طرف سے جتنے رشتے آتے ہیں وہ بھی اس کے رشتہ دار ہیں. بچے کو یہ حق دو کہ وہ دونوں کے پاس جاتا رہے, دونوں کے ساتھ ملتا رہے. یہاں تک کہ اگر ایسے رشتوں میں کہیں کافر بھی آتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات سناتا ہوں, حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی. حضرت اسماء بنت عمیس نام ہے ان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں. دیکھیے گا, سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول, میری ماں مشرکہ ہے, اچھا اب میں مسلمان ہوں, شادی ہو گئی ہے, لیکن میری ماں مجھ سے ملنے کے لیے گھر آ جاتی ہے. تو اب وہ جب گھر آتی ہے تو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کیا اس کے ساتھ بھی اچھی باتیں کروں, کھلاؤں پلاؤں؟ وہ حالانکہ وہ مشرکہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی امکی, کہا کہ اپنی ماں کا رشتہ بھی نبھا, اپنی ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کر. اللہ اکبر, یہ نبی کی تعلیم ہے میرے بھائی. مسلمان نہیں, مشرکہ ہے, اور اس کے باوجود بھی یہ بات ہے کہ جہاں تک دین کی بات ہے, دین کے معاملے میں تم ان کا شرک نہ قبول کرو. شرک کے معاملے میں, کفر کے معاملے میں, بدعت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک انسانیت کے ناطے اچھی بات چیت ہے, حسن سلوک ہے, خیر خیریت ہے, تو وہ ان کے ساتھ بھی جاری رکھو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آج یہ مشرکوں سے نہیں, ہمارے تعلقات اپنے سگے بھائیوں سے نہیں ہیں. مہینے کبھی سال بھی گزر جاتے ہیں, ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر کو نہیں جاتا ہے, بھائی کے بچے اپنے بھائی کے, اپنے باپ کے چچا تایا کے گھر کو نہیں جاتے ہیں. زمانے گزر جاتے ہیں, انسان اپنے ایسے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے گھروں کو جاتا بھی نہیں ہے. بھائی آج کم سے کم ایک درجہ ہے کہ آدمی کم سے کم اپنا موبائل اٹھائے, ایسے رشتہ داروں سے بات چیت کر لے, خیر خیریت پوچھ لے. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے میرے بھائی,
بہت کیا بولیں اس کو کہ آج ہمارے دلوں میں ایسا مفاد، سمجھ رہے، مفاد، خود غرضی آ گئی ہے کہ ہم رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے بھی پیسوں کی بات دیکھتے ہیں، پیسے دیکھتے ہیں۔ اگر پیسے والا ہے ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، کھانا پانی ہوتا ہے، میل ملاپ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ اگر پیسہ نہ ہو تو انسان رشتہ دار، کتنا قریبی رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں قریبی رشتوں کی، آپ کی بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، غریب رشتہ داروں کا، ایسے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور انسان اتنا گر رہا ہے کہ ایک امیر رشتہ دار کو بخار بھی آئے تو اس کے گھر کو جا کے عیادت کر لیتا ہے، اور ایک غریب رشتہ دار کی سرجری ہاسپٹل میں ہو اور 10 دن ایڈمٹ بھی ہو، کبھی جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ حالت بنا کے رکھ دی ہمیں، یعنی رشتہ داری کی جگہ بھی خود غرضی، مفاد، اپنا فائدہ، مجھے کیا ملے گا، وہ آئے، وہ تو نہیں آ رہے، وہ تو نہیں کر رہے ہیں، وہ تو نہیں کھلایا کبھی، میں کیوں کروں گا۔ اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ جگہ جگہ، یہ کھلی بات ہے جو سوسائٹی میں چل رہی ہے اور میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ قریبی، میں جو بھی یہ بات کر رہا ہوں، یہ قریبی رشتہ داروں کے، بھائی کے، بہن کے، یا ماموں، خالہ، پھوپھی، ایسی جو بھی رشتہ داری ہے، وہی سے رشتہ داروں کے گھر کو جانے کے لیے بھی ہم دولت دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، اسٹیٹس دیکھتے ہیں، مقام دیکھتے ہیں۔ اور جو غریب رشتہ دار ہے، جو بیوہ ہے، جو مسکین ہے، جو یتیم ہے، ان کا پرسان حال بھی کوئی نہیں ہوتا، ان کے بارے میں پوچھنے والا بھی، مہینے بیمار ہو کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ذرا یہ امیر ذرا کھانس لیا کیا، لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے آئے کیا، ٹیبلٹ کھائے کیا، اور وہاں وہ ٹی بی سے کھانس کے گلا خراب کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ بھائی رشتہ داری ہے، خدا را اللہ کے واسطے رشتہ داری کو یہ امیر غریب کی نظر سے مت دیکھیے۔ دنیا میں اللہ نے جس کو جیسے رکھا ہے وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا اچھی بات ہے، اس کو نہیں دیا اچھی بات ہے، اللہ پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں اس سے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کے آپ اس سے تعلق کو باقی رکھیں، رشتہ داری کو باقی رکھ۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا ہے۔ آپ یہ بات ایسی نہیں، ہر بار میں آپ دیکھو، آپ کے گھر میں چھوٹا فنکشن بھی ہو، دعوت ہو، آپ امیر رشتہ دار کو گھر جا کے بلاتے ہیں، فونوں پہ بلاتے ہیں، اور جس دن دعوت تو اس دن بھی بلاتے ہیں کہ آپ ہی کا انتظار ہے، آپ آئیے۔ اور جو غریب رشتہ دار ہے، ایک مرتبہ میسیج کر دیا اور ختم، نہ فون، نہ گھر پہ جانا، اور نہ اس دن یاد کرنا ہے۔ یعنی یہ چیزیں ہم کو چھوٹی لگتی ہیں، کہاں؟ جہاں غریب رشتہ دار ہیں۔ اور جو امیر رشتہ دار ہے اس کے بارے میں ہمیں ذری بات کا خیال کر، سمجھ رہے ہیں نا باتیں؟ ہاں، بہت اچھا سمجھ سکتے آپ۔ یہ رشتہ داری کی بیس پہ جو لوگ آج دنیا میں اتنا خود غرض ہو گئے ہیں، اتنا مفاد پرست ہو گئے ہیں کہ رشتہ داری کی جگہ بھی دولت، پیسہ، ان کا رق سلوک دیکھ کے ان کے ساتھ کریں، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ آپ اگر واقعی معنوں میں رشتہ داری کو نبھانے والے ہیں تو آپ امیر غریب رشتہ داری کا فرق ہرگز مت کیجئے، جبکہ الٹا یہ جو ثواب ہے وہ غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، رشتہ داری کی جب بات کرتے ہیں، ایک بہت بڑا سوال لوگوں کے دماغوں میں آتا ہے، اس بات کو رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لوگ سوچتے یہ ہیں بدلہ، مطلب آپ میرے گھر کو آ رہے ہیں، میں آپ کے گھر کو جاؤں گا، آپ مجھ سے اچھا بات کر رہے ہیں، میں بھی آپ سے اچھا بات کروں گا، آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، میں بھی آپ کو دعوت دوں گا، آپ اپنے گھر کے فنکشن میں مجھے بلائیں، میں بھی بلاؤں گا۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، ایسا کر لیے تو ختم، بہت اچھا انسان ہے، رشتہ داری کو باقی رکھنے والا ہے۔ نہیں، یہ رشتہ داری ہے، لیکن اصل رشتہ داری کو باقی رکھنے والا، اصل نیکی کا کام کرنے والا وہ ہے جسے رسول اللہ نے کہا۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5990 پر ایک مرتبہ یہ حدیث ضرور پڑھیں، ضرور سمجھیں، ضرور عمل میں لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات نبی نے بتائی ہے۔ نبی نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی،
رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں رشتہ داری کو جوڑے. بدلے میں رشتہ داری جوڑنا کیا ہے؟ یہی میں آ رہا ہوں تمہیں آ رہی، میں دعوت دے رہا ہوں تمہیں دعوت دے رہی. یہ رشتہ داری کو باقی رکھنا نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا خُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. رشتہ داری کو باقی رکھنے والا وہ ہے کہ اس کے رشتہ دار اس کے گھر کو نہیں آتے ہوں تب بھی ان کے گھر کو جائے. سامنے والے آپ کے رشتہ دار آپ سے بات چیت نہیں کرتے، آپ آگے بڑھ کے سلام کریں، خیر خیریت پوچھیں، ان سے بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. اگر آپ کے رشتہ دار آپ کو اپنے گھر کی دعوتوں میں نہیں بلاتے ہیں، آپ تب بھی ان کے گھر جائیں، بیٹھیں اور آپ کے گھر کی دعوت کے لیے ان کو بلائیں، ان کو سمجھائیں. اگر آپ بیمار پڑے، آپ کا رشتہ دار دیکھنے کے لیے نہیں آیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب وہ بیمار پڑا تو آپ اس کے گھر کو جائیں. یہ اصل رشتہ داری کو باقی رکھنا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہی اصل رشتہ داری ہے. یہ کام کی بات ہے. یہ چیز آج کے اس خطبے سے ہم کو سیکھنا ہے. بھائی ہم کیا ہے؟ ہم برابر کے ہیں، ہم برابر بدلہ دینے والے. یعنی جو آیا ہم بھی گئے، جو دعوت دیا ہم بھی دعوت دیے، جو پیسے خرچ کرا کھلایا پلایا ہم بھی خرچ کرے. تو آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کی جانب سے احسان کیا ہو رہا ہے؟ اچھی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہا آپ اس سے جا کے بات کریں، اسے جا کے سلام کریں. جو آپ کے گھر کو نہیں آتا ہے آپ اس کے گھر کو جائیں. بھائی سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے. اس پہ عمل کرنے کے لیے ایسا بیٹھ کے سن لینا کافی نہیں ہوتا ہے. دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے. دل نہیں مانتا ہے، ایگو آڑا آتا ہے، میں کیوں گاؤں؟ کبھی زندگی میں میرے گھر کو نہیں آیا، کبھی مجھے دعوت نہیں دیا، میں کیوں جاؤں؟ میرا مقام بڑا ہے، میرے پاس اس سے زیادہ پراپرٹی ہے، میں تو اس سے زیادہ مرتبے والا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس کے گھر جانے کی، اس سے بات کرنے کی؟ اگر بات کرنا ہے تو کریں دیں، ختم. اس کے بعد ایکسٹرا آپ آگے بولتے جائیں. نہیں میرے بھائی، یہ ہم نے کہا کہ یہ دل گردے کا کام ہے. انسان اپنے رشتہ داروں کے بارے میں دل بڑا رکھے، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دے، برداشت کر لے، آگے بڑھ جائے. بہت بڑی بات ہے. سننا آسان ہے جی. جو رشتہ دار آپ کو کبھی پلٹ کے نہیں، تو جن کے دلوں میں دشمنی ہے، نفرت ہے آپ کے بارے میں، پھر بھی آپ جائیں، بات چیت کریں. عید کے موقع پہ جائیں، فنکشنوں کے موقع پہ جائیں، چھوٹا سا ہدیہ لے کے جائیں ان کے گھر کو، بیٹھے تھوڑی دیر بات چیت کر کے نکل کے آ جائیں. کھانا پینا نہیں لیکن کم سے کم جا کے بات چیت تو کر لیں. یہ کام آج مسلمانوں کو کرنا ہے. آج ہماری حالت یہ ہے، مطلب یہ کہ دو طرف سے بھی ایسی حالت ہے کہ رشتہ دار آج اگر ملتے ہیں تو کیا تو بھی غرض رہا، مفاد رہا، پیسے رہا. یعنی کبھی رشتہ دار حالت یہ ہو گئی ہے، کبھی کسی رشتہ دار کا فون بھی آتا ہے تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ اسے شاید پیسوں کی ضرورت پڑی ہے، کیا کی کام پڑا ہے فون کر رہا ہے بول کے. تو حالت یہ بنا لیے ہیں ہم لوگ، حالت ایسی ہی بنا لیے ہیں کہ رشتہ دار کا فون آ رہا ہے تو ہمارا دماغ پہلے جاتا ہے کیا کی اٹکانے والا ہے، اب پھنسانے والا ہے کہیں کی. اور فون اٹھانے کے لیے بھی سوچتے نہیں. میرے بھائی آپ ہر ایک انسان، ہر ایک آدمی، خصوصاً ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں، ان کو بڑا دل کرنا چاہیے. ورنہ اصل میں یہ لگانے بجھانے والے زیادہ تر وہی ہوتے ہیں. اللہ رحم فرمائے، اللہ انہیں صحیح ہدایت عطا فرمائے. ان کے ساتھ ہمارے مرد بانے بھی بھیج جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر، ان کی اچھی میٹھے انداز میں آ کر ان کے برابر آپ خود بھی بہہ گئے. نہیں میرے بھائی، آپ اپنے عورتوں کی باتیں سنیں، لیکن جہاں رشتہ داری کو کاٹنے کے بارے میں چھوٹی بات ڈال کے چھوڑ دیتے. انہوں ہماری شادیوں کے اس ٹائم پر 5,000 تو دیے سو تمہیں کہ 10,000 دیتی ہیں بول کے ڈال دیتی بیوی. اب انسان ختم ہو گیا. اب سوچتا ہے رات میں نیند نہیں آتی سے، ارے ہو تو میں کہیں کو 5,000 دیا. اب ڈھپ چکا ہے تو انسان جا کے چوری بھی کر کے اٹھا لے کے آنے کی سوچتا ہے، کیوں میں ایکسٹرا دے دیا. اب وہ لگائے سو کون ہے؟ یہ ہماری عورتیں. سب ایسی نہیں ہے، غلط نہ سمجھے، لیکن اکثریت ہے. یہ رشتوں میں، بھائیوں میں جو دراڑیں آتی ہیں میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے ایک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، گھر کے اندر 4 بھائی 2-3 بہنیں، سب ایک ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ایک بھائی، دوسری بھائی، تیسری بھائی شادی ہوئی، آ گئی بیویاں، تو اب ختم. ان کو لگے بولتے کہ تمہیں 50,000 کما رہے مہینے کو، ان کیا کما رہا ہوں 10-15,000 کما رہا ہے، تمہارا پیسہ کھا رہا ہوں. ختم. اب انسان یہاں یہ سوچتا ہے کہ ارے میں اگر الگ چلا گیا تو کیا ہوگا؟ 50,000 بچیں گے، 20,000 نکال ڈالو کھانے پینے کے، 30,000 میری جاب میں آ سکتے ہیں میری بیوی کے حساب سے.
اب وہ انسان وہاں ماں باپ کو بھلا دیا، رشتہ داریوں کو بھلا دیا. یہ میں باہر کے رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کے سگے بھائی سگی بہنیں ان کے ساتھ. یہ چند اوپن باتیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ انسان بھائی بہنوں پر خرچ کرنے کے بارے میں بھی گنتا ہے، نوٹ گنتا ہے، اصول کرتا ہے. اور جہاں اپنے اوپر یا اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا ہے کوئی فکر نہیں ہے. بہن کو کچھ ہدیہ دینا ہے، آپ کی بیوی حساب لگاتی ہے، باقاعدہ حساب لگاتی ہے. اور آپ کی بیوی کی ساڑیوں پہ جو خرچ ہو رہا ہے اس کا حساب کبھی غلطی سے بھی نہیں کرنا. آپ اگر آپ کریں گے تو آپ ان کی نظر میں ظالم ٹھہریں گے. تو رشتہ داری بھائی، آپ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیویوں پر خرچ مت کرو صرف بھائی، نہیں، آپ خرچ کریں، اگر آپ نہ بھی کریں وہ کرا لیں گے. لیکن جو رشتہ داری ہے، جو آپ کے بھائی ہیں، جو آپ کی بہنیں ہیں، جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، آج کے زمانے میں ضرورت ہے کہ انسان اپنے یہ رشتہ داریوں کی قدر کرے. مرنے کے بعد یہ جنازے کے 4 کندھے دینے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. آپ کتنا بھی بول لیں، بھائی بھائی دنیا میں کیا بھی کر لے، لیکن مرنے کے بعد آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. یہ رشتہ اللہ نے خون کے اندر رکھا ہے. بھائی بہن کا رشتہ کچھ بھی، بھائی انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے کچھ بات چیت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اچھا مسلمان وہ نہیں ہے جو اس کو دل میں رکھے سالوں سال کٹ کے رہ جائے. بہت بہت افسوس ہوتا ہے کہ چھوٹی باتوں کی وجہ سے، آپ کو اندازہ نہیں، چھوٹی باتوں کی وجہ سے کبھی ایسے مسئلے سنتے ہیں تو ہنسی آتی ہے. اس کے گھر کو گیا، یہ چلا سو گیا، اس کے گھر کو گیا تو چائے میں کافی میں شکر تک نہیں ڈال کو دیا، پھکی چالے کا کو دیا، ختم. یہ بات پہ لڑائی جھگڑا، یہ بات پہ اتنا بھی نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکا، ختم. اب رشتہ داری کٹ گئی. اب وہ آپ کے گھر کو گیا تو بھی آپ فون کرے، بھائی آپ گھر پہ ہیں کہ آنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں تو میں تو نندیال میں نہیں ہوں، میں کہیں سے باہر چلا گیا، ختم. اب یعنی آپ بتائیں ایک ٹائم کا کھانا کیا ہمارے اوپر بھاری پڑے گا؟ اگر ہم اس کے گھر کو گئے، اگر وہ ایک وقت کا کھانا نہیں کھلایا تو کیا ہمارے بارے میں اس کے دل میں عزت نہیں ہے؟ ایسی بات ہے نہیں ہے. لیکن انسان سوچتا کیا ہے کہ میں کبھی اس کو ایک بار آن دے میرے گھر کو، میں کر کے دکھاتا ہوں. کیا ہے یہ سب؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میرے بھائی، ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے رشتہ داری کو باقی رکھنے کے بارے میں اتنی باتیں بتائیں ہیں. خدا را یہ پیسوں کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے، ایسے مسائل کی وجہ سے جو رشتے اللہ نے دنیا میں آپ کو بنائے ہیں، بھائی بہنوں کے ہو یا ماں باپ کے رشتے دار، ماں کی طرف سے رشتہ دار، باپ کی طرف سے رشتہ دار، ایسی چھوٹی باتوں کو لے کر سالوں سال دشمنیاں مت کیجئے، نفرتیں مت رکھیے، دلوں کو پاک کیجئے، آگے بڑھیے، سلام کیجئے، خیریت پوچھئے، آنا جانا رکھیے. کیا پتا کہ ہماری سانس کب ختم ہو جائے اور اللہ کے پاس جا کر ہمارے اعمال ناقابل قبول ہوں اس رشتہ داری کو کاٹنے کی وجہ سے. جب آپ ترسیں گے تب بھی یہ موقع نہیں ملے گا. تو جب تک دنیا میں سانس باقی ہے تو رشتہ دار، ماں باپ خاص کر کے ہیں، پھر پورے رشتہ دار آتے ہیں. رشتہ داری بہت بڑی چیز ہے، اس کو دنیا میں باقی رکھیے. کاٹنے کے جتنے لوگ ہیں، کاٹنے کی جتنی باتیں ہیں، وہ ساری باتوں کو بھول جائیے، برداشت کیجئے، دیکھ کر بھی اندیکھی کر دیجئے. دنیا میں بھی آپ سکون سے رہیں گے، چین کی زندگی گزاریں گے، دل میں گھٹن نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ دل میں گھٹن نہیں ہوگی، افسوس نہیں ہوگا کہ کیا کر دیا. تو اس لیے یہ رشتہ داری صلہ رحمی جسے کہا گیا، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے دلوں کو بڑا کر کے اس بارے میں عمل کی توفیق اللہ تعالی ہم تمام کو ہمارے دلوں میں لانے کی کوشش فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کو بڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رشتہ داری کو باقی رکھنے کے لیے سامنے والا منہ بھی پھیر لے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایگو، یہ سب انا سب ختم کر کے اللہ کی خاطر ان کے گھروں کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک بھائی کو اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رشتہ داروں میں امیر غریب کا فرق نہیں کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اللہ امیر اور غریب ہر ایک کے گھر کو جانے، ان کی دعوتوں کو قبول کرنے، ان کی مشکلوں میں ساتھ دینے کی توفیق اللہ تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی اپنے دلوں کو بڑا کرتے ہوئے شوہروں کو رشتہ داریوں کے بارے میں صحیح نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔